علیکم ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے عریانی فحاشی زدہ شرابی معاشرے۔ پرائم منسٹر عمران خان کے فحاشی فیم بیان نے مجھے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے، اور چند انتہائی بنیادی اور اہم سوال میں اپنے ویورز، اپنے قارئین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، کیا یہ بہت ہی حیران کن اور عجیب سی بات نہیں کہ وہ بے شمار بے رہروی کا شکار معاشرے جو فحاشی عریانی کے شاہکار ہیں، جہاں جگہ جگہ شراب خانہ خراب اور جوئے خانے ہیں، وہاں کبھی کسی نے کتے، کچھوے، گدھے اور چمگادڑ وغیرہ کا گوشت مٹن، بیف یا حلال کہہ کے نہیں بیچا۔ جن معاشروں کو ہم بے راہ روی کا شکار کہتے ہیں، نہ وہاں کبھی ریلوے ٹریکس پہ مارکیٹس بنتی ہیں، نہ سرکاری اور پرائیویٹ زمینوں پہ قبضوں کا سنا ہے، نہ مائیں بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کے بچے قتل کرنے کے بعد خودکشی کرتی ہیں، نہ انتہائی کم سن بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، نہ وہاں امتحانی مراکز بکتے ہیں، اور نہ وہاں امتحانات کے پرچے لیک ہوتے ہیں۔ ان بدکار معاشروں میں سنا ہے پٹواری بھی نہیں پائے جاتے۔ عجیب فحش معاشرے ہیں جہاں صرف گائے دودھ بناتی ہے اور کیمیکل سے دودھ بنانے کی ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں ہے۔ اخلاقیات و عبادات سے آری یہ مادہ پرستی کے مارے مردود معاشرے شرم و حیا سے اس قدر آری ہیں کہ مجال ہے جو کبھی کسی کے ذاتی معاملات کی ٹو میں رہ کر اس کو سکینڈلائز کرنے یا اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اس معاشرے کے لوگ اپنی اپنی دنیا اور حال میں مست رہتے ہیں، اور کسی کو رتی برابر پرواہ نہیں کہ کون کس کے ساتھ خراب ہے یا صحیح ہے۔ عریانی فحاشی اور شراب نوشی کے بدترین اثرات یہ ہیں کہ یہ کمبخت قطار بناتے ہیں اور جھوٹ بولنے کو کفر یا گناہ سمجھ کے اس سے دور بھاگتے ہیں۔ انہیں بڑی سے بڑی گالی دے لو، سن آف اے بچ کہہ لو، تو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ انہیں جھوٹا کہنے پر وہ جوتا اتار لیتے ہیں۔ ڈالر ہم جیسے صاحبان ایمان کے لیے تو کاغذ کا ایک معمولی سا ٹکڑا ہے جسے ہم قرضے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہی ڈالر ایک عام فحش امریکن کے لیے نعوذ باللہ خدا کسی اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن مجال ہے جو شرم، حیا اور غیرت سے آری شرابی جواری گورا اسی ڈالر کے حصول کی خاطر 2 نمبر دوائیں بنانے کا کارخانہ لگائے۔ دراصل شراب و شباب بے حجاب نے ان نشوں کی وجہ سے ان بدکار معاشروں کی مت مار رکھی ہے، ورنہ ہماری تو آبادیاں اتنی منظم اور خوبصورت نہیں جتنے ان کافروں کے قبرستان، کہ ان قبرستانوں کو دیکھتے ہی مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ ان آوارہ معاشروں کے قبرستانوں پہ قبضے کا خیال کبھی ان بے وقوفوں کو نہیں آیا۔ مردوں کو ایسے بناتے سجاتے سنوارتے ہیں جیسے سالہ سسرال جا رہا ہو،
سالے سے سالی یاد آئی، جو وہاں آدھے گھر والی نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی کسی کی ذاتی زندگی میں دخل نہیں دیتا۔ ان بدکار، بد کردار، اریاں ننگے شرابی معاشروں میں ایک اور خرابی یہ ہے کہ وہاں کے توشہ خانے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ ان معاشروں کے جو سربراہ ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، صدور ہوتے ہیں، وہ اسٹیٹ کو ملنے والے نیکلس چوری نہیں کرتے۔ اور نہ ہی وہ اتنے کم ظرف ہوتے ہیں کہ انتہائی کم قیمت پہ حکومت کو ملنے والی قیمتی بیش قیمت گاڑیاں اپنے گھروں کو لے جائیں، اور نہ ان بد کرداروں کو، ان شرابیوں اور جواریوں کو نسل در نسل اپنی اولادیں اپنی قوم کی گردنوں پہ سوار کرنے کا جنون ہوتا۔ ان بے ایمان، بے اصول، بے غیرت، بے راہ روی کا شکار معاشروں کے حکمران اپنے ملک کی وسائل لوٹ کے بیرون ملک جائیدادیں بھی نہیں بناتے، حالانکہ بیشتر ملک ان کے کمی ہوتے ہیں۔ جوا، شراب اور بے حجاب شباب میں غرقاب ان کفر میں غرق معاشروں میں پولٹری کے انڈوں کو قہوے میں ڈبو کر دیسی انڈے بنانے کا رجحان بھی نہیں ہے، اور وہ اسلامی شہد بھی دستیاب نہیں جو گندے گٹر پہ اور گندے گڑ پہ پلنے والی مکھیوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نشے میں دھت یہ جواری معاشرے رشوت کو سپیڈ منی قرار دیتے ہوئے اپنے گاڈ کو بھی دھوکہ نہیں دیتے۔ ہمارے ہاں رشوت کو سپیڈ منی کہتے ہیں، اور نہ ہی یہ لوگ خربوزوں تربوزوں کو انجیکشن لگا کر میٹھا کرتے ہیں۔ گاڈ جانے یہ بھی اپنے مردہ جانوروں کی انتڑیوں سے گھی بنا کر اس میں سموسے، جلیبیاں، پکوڑے، کچوریاں وغیرہ تل کر روزے افطار کراتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ روزے کا تصور تو تقریباً ہر مذہب میں ہے۔ ننگ دھڑنگ اریاں فوش ان معاشروں کا کیا کیا کچھ گنواؤں۔ ان کی گھٹیا ترین حرکتوں میں سر فہرست پابندی اوقات بھی ہے۔ ایسے بے غیرت ہیں، ہر جگہ طے شدہ وقت پہ پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ ان بھٹکے بھولے لوگوں کی عبادتوں کے اوقات تقریباً نامعلوم ہیں، لیکن فرائض کی بجاوری میں جان لڑا دیتے ہیں۔ یہ بد کردار لوگ کام کے درمیان اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنی گرل فرینڈ کا فون سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ لعنت ہو ان پہ۔ مجھے معلوم نہیں کہ اوریانی فحاشی پبز، باروں اور جوا خانوں کے باوجود وہ مدتوں سے دنیا پہ غالب کیوں ہیں، دنیا کو لیڈ کیوں کر رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ یہ چاند اور مریخ پہ کیسے پہنچ گئے ہیں؟ انسانی اعضاء ریپلیس کرتے ہیں۔ ہم جیسے اپنے والدین کو چیک کرا لیں اس کے لیے MRI مشین بنا دیتے ہیں۔ ہم نے ٹیکنالوجی ایجاد کی، جانور ذبح کر کے پریشر سے پانی اس کے اندر ڈالو تاکہ گوشت کا وزن بڑھ جائے اور ایمان تازہ ہو جائے۔ مجھے سوال کا جواب چاہیے اپنے ویور سے، اپنے ریڈر سے، کہ اتنی مدتوں سے دنیا پہ ان کا غلبہ کیوں ہے؟ یہ دنیا کو کیسے ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں؟ یہ دنیا کو کیسے اپنی انگلیوں پہ نچا رہے ہیں؟
شاید اس کی ایک وجہ ہے جس پہ غور کر لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں اسلام ہے، ہمارے ہاں اسلامی ہے، اسلام نہیں ہے، جمہوریہ ہے، جمہوریت نہیں ہے، پاکستان ہے، لیکن معاملات میں، لین دین میں، تعلقات میں پاکیزگی نہیں ہے۔ یہاں جوئے خانے نہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جوئے خانے نہیں، لیکن سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شراب خانے نہیں، لیکن ہر کوئی نشے میں دھت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، بازو ہے، وہ نشے میں دھت ہے۔ یہاں اریانی نہیں، لیکن سب کچھ ننگا ہے، جو نہ آپ سے ڈھکا چھپا ہے نہ مجھ سے ڈھکا چھپا ہے۔ خدا کے لیے کوئی تو سوچے کہ کیا پہنا ہوا ہے اور کیا پیا ہوا ہے، کے علاوہ بھی کچھ اقدار ہوتی ہیں، کوئی کردار ہوتا ہے، کوئی معیار ہوتا ہے، ورنہ یہ ناہنجار مدتوں سے دنیا کی گردن پہ سوار نہ ہوتے۔ آخری بات، اقبال نے کہا تھا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اور جو اس قابل ہیں وہ امامت، وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین کہیں نہیں لکھا۔ اور آخری بات، قرآن پاک کی ایک لائن دماغ روشن کر دینے کے لیے کافی ہے اگر اندر غلاظت نہ ہو، اور وہ لائن کیا ہے؟ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ اس کا مطلب ہے جو مومن ہونے کے جتنا نزدیک ہوگا اتنا ہی طاقتور ہوگا، اتنا ہی غالب ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ویورز، آج پہلا سوال ہے، حمید اختر صاحب ہیں حاصل پور سے۔ وہ کہتے ہیں، میرا سوال ہے کہ عمران خان کی حکومت کو مہنگائی روکنے اور ڈیلیور کرنے کی راہ میں بیوروکریسی اور ہمارا قانون ہی رکاوٹ بن رہا ہے۔ دیکھیں حمید اختر صاحب، یہ فیکٹرز بالکل اپنی جگہ پہ ہیں۔ انتظامیہ خوفزدہ، کچھ کی لائلٹیز بھی ہیں، باقیوں کا سروائیول تھا۔ یہ اس حکومت نے بہت حماقتیں کی ہیں، ان میں سے آتے یہ تھا، پہلا اعلان کرتے معافی کا۔ پرائم منسٹر کو چاہیے تھا وہ بیوروکریسی کو کہتے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لگاتار ایک خاندان اقتدار میں رہا ہے تو آپ کو اپنے سروائیول کے لیے ان کے ساتھ سمجھوتے کرنے پڑے، لیکن آج کے بعد اس ملک کی خاطر، اس دین کی خاطر آپ اپنی لائلٹی نہ مجھے چاہیے کہ آپ میرے ساتھ رکھیں، نہ کسی اور کے ساتھ رکھیں، ملک کے ساتھ رکھیں۔ وہ اتنا سیم پھیل گیا جی، یہ نواز شریف کا بندہ ہے، یہ شہباز شریف کا بندہ ہے، یہ فلانے کا بندہ ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے ہاں بہت بڑے لیول پہ ریفارمز کی ضرورت ہے۔ تعلیمی اصلاحات چاہیے، انتخابی اصلاحات چاہیے، اقتصادی اصلاحات چاہیے، ہمیں عدالتی اصلاحات چاہیے، ہمیں بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے، اور یہ ایک ایک کر کے کریں گے سب ضائع ہو جائیں گی۔ یہ میں نے سنا ہے کوئی انتخابی نظام میں بہتری بوتری کے لیے، یہ نہیں ہونا، ایک ایک کر کے نہیں ہونا۔ یہ کینسر زیادہ کھاتا ہے بھائی، اس کا کوئی میجر سرجری، یہ سارا کچھ پیرلل یا آگے پیچھے، اگر بالکل پیرلل نہیں کر سکتے تو بہت تیزی سے اور بہت تیزی سے کام ہو۔ بیوروکریسی اپنی جگہ پہ ہے، ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ بھی ابھی ایک بیوروکریٹ تھا جس کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا، پتہ نہیں 2 سال 2.5 سال ہو گئے، آج چیمہ مجھے نہیں پتا، آپ ثابت کچھ نہیں کر سکے تو پکڑا کیوں تھا؟ اگر وہ بے قصور تھا تب بھی پکڑا کیوں تھا؟ تم کچھ بھی نہیں ثابت کر سکے۔ اچھا اگر اس میں کسی اور کا قصور ہے تو پھر بھی تمہیں نہیں یہ پنگا نہیں لینا چاہیے تھا۔ کیا کیا ہے؟ اگر اللہ معاف کرے اگر وہ بندہ واقعی بے قصور تھا تو اس کی زندگی کے تم 2, 2.5, 3 سال کھا گئے ہو۔ وہ کسی کا شوہر تھا، وہ کسی کا بیٹا تھا،
وہ کسی کا باپ ہے. خدا کا خوف کرو. کیا تضادات ہیں ننگے. کوئی عقل نہیں چاہیے, کوئی فلاسفر نہیں چاہیے اس کے لیے جاننے کے لیے. وہ جب آپ ایک سرکاری ملازم کو اتنی تنخواہ دو گے جس میں وہ ایک ہفتہ نہیں گزار سکتا, تو تم اس سے ایکسپیکٹ کرو گے کہ وہ دیانتداری سے کام کرے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ گردن بھی دبانی ہے اور آنکھیں نکالنے کی اجازت بھی نہیں دینی. ظاہر ہے آپ کسی کا گلا دباؤ گے تو اس کی آنکھیں باہر آئیں گی, فطری بات ہے. تو یہ ملک بنیادی طور پہ بے شمار تضادات کا شکار ہے. جو آپ نے جو فیکٹرز حمید اختر صاحب بیان کیے وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن بنیادی طور پہ جو کچھ اس ملک میں آپ کو نظر, دیکھو عمران خان جادوگر نہیں ہے. وہ ایک آنےسٹ, ہارڈ ورکنگ, فوکسڈ آدمی ہے. بس نام کو دانشور ہے, لیکن جتنا کچھ ہے کافی ہے. لیکن جو کچھ اس ملک کے ساتھ کر گئے ہیں, یہ میرے پاس یہ ایک رپورٹ پڑی ہے, میں ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ پرویز مشرف صاحب کے بعد جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے, میری کوئی رشتہ دار نہیں ہے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ. یہ رپورٹ ہے پوری, فگرز ہیں, اعداد و شمار ہیں. اگر آپ اپنے ملک کو ایک جسم سمجھیں تو جانے والے اس جسم کی تقریباً ساری ہڈیاں توڑ چکے ہیں, توڑ کے گئے. اس کے سارے مسلز جو ہیں, یہ ملک اگر ایک باڈی ہے, میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, میرا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا, کوئی اناد قطعی نہیں ہے. میں نہ تقریبات میں, اور اب سے نہیں 25-30 سال ہو گئے میں نے خاموش بائیکاٹ. میں نہ ملتا ملاتا ہوں, نہ میں تقریبات میں جاتا ہوں. میرے پاس کو ملنے آ جائے سر آنکھوں پہ بسم اللہ, ادروائز نو. میرا کسی کے ساتھ کیا کوئی. پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی, واحد, میں زندگی میں اگر 2-3 بار جیل گیا ہوں تو پیپلز پارٹی کی خاطر گیا ہوں. بہت پرانی بات ہے, تب لونڈے لپاٹے کے بچے تھے. کیا ہونا تھا. میں ان کے اخبار کا سربراہ رہا ہوں. مساوات بھٹو فیملی کا ذاتی اخبار ہے. جیسے جیسے مجھے پتہ چلتا گیا, ایک تو ہیرو ورشپ ہوتا نا, وہ آپ کو فاصلہ ہے پتہ ہی نہیں. باقی یہ دوسرا خاندان, خدا کی پناہ. میں کہتا ہوں جس نے میرے سے بات کرنی ہے, میں بھی یہی حرکت کرتا ہوں, تم بھی یہی حرکت کرو. ایک ہاتھ دایاں قرآن پاک پہ اور دوسرا اپنی اولاد کے سر پہ رکھ کے کہو کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ دیانتدار ہے. وہ اس ملک میں اس لیول پہ کرپشن کو ایجاد ہی انہوں نے کیا ہے. شریف خاندان ضیاء الحق کا اس ملک سے انتقام ہے. کاروباری لوگ تھے, دھندے کے لوگ تھے, روکڑے کے لوگ تھے. کیا ویژن ہونا ہے ان کا. ان میں کیا گہرائی اور گہرائی ہے؟ نہ کچھ بھی نہیں. جوڑ توڑ, لٹ مار, حرام کھانا, حرام کھلانا, اوبلائج کرنا, اور ملک کی کاسٹ پہ. تو یہ ملک کو وہاں پہنچا گئے ہیں کہ اب یہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اس ملک کو ٹریک پہ لایا نہیں جا سکتا. میرے منہ میں خاک اگر ایسا ہو جائے اور میں دنیا میں نہ رہوں. آپ کو کھلی اجازت ہے, میں دعا کروں گا آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو توفیق دے, آپ آ کے میری قبر پہ جوتے ماریں. اس سسٹم اور جہاں یہ دو چیزیں, نظام بہت مکروہ. او بھائی یہاں تو کل کی بات ہے, ٹیلیکس آئی, ہم پاگل ہو گئے. وہ بیچ میں ایک پیجر آیا, ہم نے یہ کیا ہو گیا. فیکس آئی, وہ کیا ہو گیا. اب سیل فون کالم میرا میں اپنے ملازم کو دیتا ہوں, پڑھا لکھا نہیں ہے, سیکنڈ میں وہ مجھے نہیں آتا, جنگ کے آفس پہنچ جاتا ہے ایک سیکنڈ میں. وہ یہاں تو ہفتوں میں دنیا تبدیل ہو رہی ہے, مہینوں میں. یہ 1800 کتنے کا قانون لے کے چڑھے ہوئے ہیں لوگوں کی گردنوں پہ. کئی اس طرح کے جوکروں والے کام ہیں.
تو بہت بڑے لیول پہ ایک سرجری کی ضرورت ہے. دو چیزیں, ایک نظام, دوسرے جہاں پہنچا دیا. اس نظام کے ہوتے ہوئے یہ ملک بس اتنا کی ٹائم ہو سکتا تھا, اور یہ بہت پہلے ہو چکا. ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا, اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ, وہ بھی نظام کا حصہ ہے. جیسے ایک نئی ایجاد نئے رویے پیدا کرتی ہے, نئی سوچ پیدا کرتی ہے, نیا بیہیویئر پیدا کرتی ہے, اسی طرح یہ تو لمبی کہانی ہے. بہرحال بیوروکریسی اور یہ اپنی جگہ پہ, لیکن جس حالت میں ملک ملا, یہاں بہت کمپیٹنٹ آدمی بھی ہوا تو کیا کر لے گا. میں 1000 بار یہ مثال دے چکا ہوں, نظام وضع کرنے والے لوگ ہی وہ ہیں جنہوں نے نظام میں اس بات کی گنجائشیں رکھی ہوئی ہیں کہ چھوٹی مچھلیاں, مینڈک, پونگ, وہ پکڑی جائے, مگرمچھ نکل جائے. اب مگرمچھ نکلتے ہیں اور آپ روز دیکھتے ہیں, ملک سے بھی نکلتے ہیں, عدالت سے بھی نکلتے ہیں, جال سے بھی نکلتے ہیں. انوائرمنٹ ہی ایسا ہے, اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں. اب اس کو ریفارم کرو بھائی. 1800 کتنے کے قانون, 1800 کتنے کی سواری بھی استعمال کرو نا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ویورز. یہ سوال ہے, سیکنڈ لاسٹ کوشچن سمجھ لیں. رانا سلطان ہیں فرانس سے. انہوں نے شہر کا نام نہیں لکھا, ملک کا لکھا. نہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان کے کس شہر سے ان کا تعلق ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہیں. آپ کو پچھلے 10 سال سے سن رہا ہوں, جو آپ کے منہ سے سنا اس سے یہی اندازہ ہوا کہ اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہے, کہ یہاں پر آپ کے بچوں, ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے, کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی اس ملکی نظام میں موجودہ خامیوں کی نشاندہی کریں اور آپ والی ڈیوٹی سر انجام دیں. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. یہ جو آپ نے کہا نا کہ میرے منہ سے سنا ہے کہ نظام ٹھیک نہیں ہے, آپ مجھے بتائیں کیا میں واحد آدمی ہوں جس کو یہ گلہ اور شکایت ہے؟ اور کیا جینوئنلی ایک عاقل بالغ پاکستانی کے طور پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صورتحال سازگار ہے؟ اچھا, اب آپ کا یہ سوال کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی اس ملکی نظام میں موجود خامیوں کی نشاندہی کریں اور آپ بھی؟ تو میں عرض کرتا ہوں بھائی میرے کہ میری بیٹی کا نام ہے محمدہ ہانسی, یہ ہماری کاسٹ ہے. میں نے بچوں کے ناموں کے ساتھ اپنا نام نہیں ٹھونسا ہوا. بڑے بیٹے کا نام ہے حاتم ہانسی, چھوٹے کا نام ہے ہاشم ہانسی. دونوں بڑے میس کمیونیکیشن ہی. حالانکہ میں نے ان کو کہا تھا کبھی مجھے اگر دیکھ کے کر رہے ہو تو مت کرو. اگر یہ تمہاری خواہش ہے, تمہارا دل چاہتا ہے, if you genuinely want it, پھر 100 دفعہ کرو. لیکن اگر صرف یہ دیکھ کے کر رہے ہو کہ چونکہ باپ کا پروفیشن ہے اور باپ نے یہ کیا ہے تو میں نے کہ صرف دیکھا داکھی نہیں. تو چونکہ میرا ان کے ساتھ جو ایک اولاد کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ہم بہت زیادہ فرینڈلی بھی ہیں. ہم مختلف کتابیں پڑھ کے اس میں گفتگو کرتے ہیں, یہ وہ اور طرح کا کھاتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ میری طرف دیکھ کے نہ کر لیں. انہوں نے کہا نہیں, وی جنرلی بہت اچھا. بیٹی ماشاءاللہ بہت جلدی, چند مہینوں کی بات ہے, وہ یونیورسٹی سے فارغ ہو جائے گی. اس نے امریکہ سے بھی کچھ شارٹ کورسز وغیرہ کیے ہوئے. بیٹے کا بھی یہی, چاہوں گا تو میں یہی کچھ. میں نے ڈھیٹوں کی طرح بڑی اپرچونٹیز میری زندگی میں وہ تحاشا کہا بھی گیا. اچھا, میری 3 بہنیں بیرون ملک ہیں اور 30 سال سے. میرے ان لا سارے, میری اہلیہ کے سارے بہن بھائی سارے, وہ پتہ نہیں ان کو بھی 25, 26, 27 سال ہو گئے. میں نے کبھی جب یہ فیملی مائیگریٹ کی تو مائی وائف واز آلسو انکلوڈیڈ. میں نے کہا جی نہیں, ہم نے نہیں جانا.
میں تو ڈھیٹوں کی طرح اس فیصلے پہ قائم ہوں اور قائم رہوں گا. میں چلا بھی گیا تو رہوں گا یہیں زیادہ وقت وہاں. بچوں کے لیے میں سچی بات ہے، دیکھ میں بددیانتی نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی سچ نہ بولوں تو چپ کر جاؤں. جھوٹ والا کھاتا میری زندگی میں نہیں، کبھی نہیں بولا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک دفعہ بات ہوئی میری، پتہ نہیں کوئی شکایت آئی، حالانکہ وہ انوسنٹ سی بات تھی، لیکن بہرحال میرے والد نے پوچھا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے مارا تھپڑ. میری والدہ کو چڑھ گیا غصہ، حالانکہ وہ بڑی دھیمے مزاج کی تھی. تو انہوں نے کہا میاں صاحب کیسی بات ہے، ایک طرف آپ کہتے ہو جھوٹ نہیں بولنا اور وہ سچ بولتا ہے تو آپ کو غصہ کیوں چڑھتا ہے؟ تو میرے والد نے کہا کہ مجھے اس کے تھوڑی دیر وہ سناٹے میں آ گئے کہ بھئی یہ اتنی ڈوسائل قسم کی خاتون، یہ تو کبھی بولتی نہیں، یہ یکدم اتنا غصہ. اور بیٹے کو اچانک تھپڑ پڑا تو اس دن ان کو غصہ، پہلے بھی یہ 5-4 دفعہ واردات ہو چکی تھی تو غصہ آ گیا. تو کچھ دیر تو میرے والد بالکل سکتے کے سے عالم میں رہے، اس کے بعد ہنس پڑے اور کہتے ہیں کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن میں اس کے سچ پہ نہیں غصہ آتا، یہ جتنے دھڑلے سے بول دیتا ہے اس پہ مجھے غصہ آ جاتا ہے کہ بندہ کو تھوڑا آئیں بائیں شائیں کرے، مجال ہے یہ. اچھا خیر، وہ جھوٹ نہیں، میں بہت ویجیلنٹلی واچ کر رہا ہوں صورتحال. کوشش میری یہی ہے، سول سروس کے لیے بچے اگر تیاری کرنا چاہ رہے ہیں، میں نے ان کو آزادی ہے مکمل، جو کرنا چاہیں کیریئر کے حوالے سے. ڈوز اینڈ ڈونٹس میرے زندگی میں اور ہیں، باقی کیریئر ہے ان کا، جو ان کا دل کرتا ہے وہ کریں. تو اگر مجھے زندگی میں چند سال اور مل جاتے ہیں، میں بہت ویجیلنٹلی پہلی بار واچ کر رہا ہوں، اور اپنے لیے نہیں، کبھی نہیں سوچا تھا. اب اگر مجھے 2-4-5 سال میں کوئی ڈائریکشن اس ملک کی نظر نہیں آتی تو ہمارا امیگریشن کا تو میرے وہ ان لاز نے موو کیا تھا 7-8 سال پہلے، تو تب بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ یار میں نے اس عمر میں کہاں جانا ہے اب. پھر میں ان کو اجازت دوں گا جانے کی، کیونکہ ہجرت بھی سنت ہے. آپ دیکھتے ہو کہ نہیں سازگار. میں نے اس ملک کے ایک انتہائی شخصیت، اہم ترین بندے کو بات ہوئی تو یہ میں نے اسی طرح بات کی، وہ بڑے بحران. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی میں نے تو نہیں، لیکن میں نہیں چاہتا میرے بچوں نے، اب آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی، میرے سب قریبی جانتے ہیں، میرے بچوں نے ہمارا فارم ہاؤس بیلی پور والا، یہ والا گھر، اپنا کالج یونیورسٹی، اس کے علاوہ پورے لاہور میں انہوں نے 2 چیزیں دیکھی ہیں، اور وہ بھی میرا خیال ہے 2-3 بار. ایک لبرٹی مارکیٹ اور ایک وہ اپنا مین مارکیٹ. مین مارکیٹ بھی صرف اس لیے کہ میں انہیں وہ کمرہ دکھانے لے کے گیا جو دھنک، جہاں سے میں نے کیریئر شروع کیا سرور سکھیرا صاحب کا، اس کی چھت کے اوپر وہ کمرہ آج بھی موجود ہے. 12-14 کا کمرہ ہوگا، چھوٹا سا کمرہ ہے. تو وہ میں ان کو دکھانے گیا تھا کہ تمہارے باپ نے یہاں سے کیریئر شروع کیا اور زندگی میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. سو اس لیے پورے قد سے کھڑے رہنا زندگی میں، جو پروردگار نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. وہ کمرہ، اس کی تصویر بھی ہے میرے گھر میں، اس کمرے کی رکھی ہوئی، تاکہ میرے بچے اپنے بچوں کو بھی دکھا سکیں کہ وہاں سے لے کے یہاں تک کا جو سفر ہے وہ کیسا. تو لبرٹی گئے ہوں گے پتہ نہیں وین کے بنوانے یا کوئی اس طرح کے چکر میں 2-3 بار. تو ہی واز شاکڈ کہ میں نے انہیں کہا کہ حضور میرے بچے تو یہاں رہنے کے قابل ہیں ہی نہیں، کچھ پتہ ہی ککھ نہیں. سالگرہیں بھی ان کے دوستوں کی، کلاس فیلوز کی ہوتی ہیں تو ہمارے گھر پہ ہوتی ہیں. دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو آؤٹ. فارم ہاؤس تک جاتے ہیں، وہاں اپنا کھیلے کودے، یہ وہ جو آتم جب ڈرائیونگ سیکھ رہا تھا یہ وہ سارا. ہم چونکہ وہاں رہتے نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے جاتے رہتے ہیں. سو اس سے زیادہ نہیں بھائی میرے.
اس سے زیادہ نہیں قربانی دی جا سکتی. وہ ہیں ہی نہیں رہنے کے قابل. جن کا یہاں ایکسپو یعنی 2 مہینے وہاں چھٹیاں امریکہ میں گزارتے ہیں, یہاں نہیں. صورتحال ہی اس طرح کی ہے, عجیب و غریب سا تو معاملہ ہے. سو دیکھوں گا میں, سچی بات ہے, میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا, میں کوئی ٹھیکہ نہیں میں نے اٹھایا ہوا. میں دیکھوں گا کہ اگر معاملہ ٹریک پہ آ گئے ہیں تو پھر میں انہیں کہوں گا اب تم بھی زور لگاؤ, جو ماڑا موٹا تھوڑا سا جو حصہ ہے وہ ڈالو. لیکن اگر میں دیکھوں کہ یہ بیک ٹو ورس کی طرف جا رہا ہے تو میرا دماغ خراب ہے بھائی. پھر میں کہوں گا بھائی ٹھیک ہے, جاؤ اللہ کے حوالے. خود نہیں, میرے والدین کی قبریں ہیں یہاں, میں تو نہیں ان کو چھوڑ کے جا سکتا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. عاد علی ہیں شور کوٹ جھنگ سے, وہ کہتے ہیں جی جہانگیر ترین کہتے ہیں عمران خان میرا کپتان ہے, اسے نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. کیا ان کے اس بیان کے بعد کوئی کسر باقی رہ جاتی ہے؟ نہیں رہ جاتی. جہانگیر ترین اور وزیر اعظم عمران خان میں دوریاں کچھ لوگوں کی دلی خواہش کیوں ہے؟ دیکھیں بھائی حماد صاحب, یہ بڑا بیسک سادہ سمپل سا معصومانہ سی بات ہے, اس وقت بہت سادی ہے. ہمارا کلچر ہے جو, اور خاص طور پہ پولیٹکس میں تو انتہا ہے گندگی اور غلاظت اور نجاست اور حسد کی. جو بندہ پارٹی کے سربراہ کے جتنا نزدیک ہوگا اتنے ہی اس کے دشمن زیادہ ہوں گے. جہانگیر ترین کی کنٹریبیوشن بے پناہ ہے, انٹیلیجنٹ آدمی, بہت پڑھا لکھا آدمی, ایک خاندانی آدمی, میرا خیال ہے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے والا آدمی. ٹھیک ہے, تو وہ ظاہر ہے یہ باقی جو ارد گرد کے ہیں وہ جتنے بھی دشمن ہوں اس کے کام میں تفصیلات نہیں جانتا, کیونکہ میرا خیال ہے جب سے عمران اقتدار میں ہے میں اسلام آباد ہی نہیں گیا. جو اگر یہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں تو ہوئی ہیں, میں نہیں گیا. بہرحال تھینک یو ویری مچ.